أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو صرف سادہ میں ہونی ہے. صرف خوب ہستی داغا یون سلامت باشید و خانو خان نشاد فاطمہ صاحب بقیت دوستان ایو بدن انشاءاللہ روز خوبی و زندگی پربرکت کی داشت باشید و ہمیشہ سالم و سرحال باشید. انشاءاللہ شما ہم سلامت باشید. ہماری گفتگو چلنی ہے، بات چل رہی تھی اس میں متصرف اور غیر متصرف کے بارے میں. کا اسم یا متصرف ہوتا ہے غیر متصرف، یاد ہے؟ بولے تو نہیں ہے؟ اس میں متصرف بولیے اس اسم کو کہتے ہیں جس کا تثنیہ، جام، تصغیر، منصوب یعنی نسبت لگتی ہے، اس میں منصوب بنتا ہے اور تصغیر آ جائے. وہ اسم جس کی یہ چاروں چیزیں آ سکتی ہیں. ہر وہ اسم جس کا تثنیہ آ سکتا ہو، جمع کوئی سبھی جمع ہو، چاہے جمع مکسر، جمع سالم، ٹھیک ہے، جو بھی جمع بن سکتا ہو، جمع آ سکتا ہو، اور اس میں منصوب اور تصغیر اگر بن سکتی ہے تو وہ اسم کہلاتا ہے متصرف. ٹھیک ہے، متصرف. ٹھیک ہے، اور جو اسم نہیں بن سکتا تسنیہ جمع وغیرہ تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ غیر متصرف. اب ہم نے بتایا کہ اسم یا تسنیہ ہوتا ہے، تسنیہ کی بحث پڑھ لی. متصرف وہ اسم جس کا تسنیہ آتا ہو. تسنیہ کے بارے میں ہم نے جان لیا کیسے بنتا ہے کیا. جمع کے بارے میں پڑھ لیا. اب ہے اسم منصوب. کسے کہتے ہیں؟ منصوب سین سے، سواد سے نہیں. ٹھیک ہے، اس میں اس میں بھی آپ سواد سے بھی منصوب پڑھ چکے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس میں نصب، منصوب یعنی جس میں نصب. اور منصوب ہے نسبت سے. وہ منصوب ہے قائد سے، نصب سے. اور یہ منصوب ہے نسبت سے. اس کا مطلب ہے نسبت. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نشاد فاطمہ صاحب میں یہ باس اپنا ایک ہوتا ہے اسم منصوب یا فعل بھی منصوب ہوتا ہے. وہ منصوب سواد سے ہوتا ہے. منصوب یعنی جس پہ نصب ہو، منصوب یعنی جس پہ نصب ہو. لیکن یہ جو منصوب ہے سین سے ہے رئیسہ، یعنی منصوب نسبت دیا ہوا. نسبت اس میں مقبول ہے نا، منصوب نسبت دیا ہوا. یہ ہے نصب دیا ہوا، یہ ہے نسبت دیا ہوا. اس میں منصوب اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کسی چیز کی طرف یا کسی شخص یا کسی جگہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے. کیا دی جاتی ہے؟ لیکن انہوں نے کس طریقے سے کہا؟ دیکھیے، انہوں نے اس طریقے سے اس کی تعریف بیان کی کہ اس میں منصوب ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا مشددہ ہوتی ہے. ایک یا اس میں تشدید ہوتی ہے، یا مشددہ ہوتی ہے تاکہ وہ دلالت کرے کس چیز کے اوپر؟ جی، یا نسبت سے ہٹانے کے بعد جو چیز تھی اس کی طرف نسبت پہ دلالت کرے. یہ سمجھے؟ مثال ایرانی. تو اس میں ایران ہے، ارے یا مشدد ہے، ایک یا مشدد ہے. ادھر غور کیجئے گا، سب لوگ غور کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ دیکھیے سائمے رئیس نشاد، ادھر غور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جی آگا جی. ادھر بڑے غور سے دیکھیے گا. انہوں نے کہا اس میں منصوب ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں ایک یا مشددہ ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی یا جس میں تشدید یا مشددہ ہوتی ہے تاکہ وہ دلالت کرے بغیر یا کی جو چیز ہے اس کی طرف. یہاں یا کے بغیر ایران ہے نا، تو ایران کی طرف نسبت میں دلالت کرے. ایران کی طرف. جی مثال کے طور پر آہانی.
آہنی. اب آپ دیکھیے آہنی اس میں منصوب ہے، یعنی ایک ایسا اس میں جس کا آخر میں یا مشددہ ہوتی ہے تاکہ دلالت کرے کہ یا کے اس چیز کی طرف یا سے ہٹانے کے علاوہ یا کے بغیر پہ دلالت کرے، یعنی آہن پہ دلالت کرے، یعنی یا کے بغیر پہ دلالت. ہاں یا کے بغیر جو بچتا ہے اس پر دلالت کرے، اس کی طرف نسبت پہ دلالت کرے، اس کی طرف ابھی یا نسبت. ہٹا کے آہن بچتا ہے تو اس میں منصوب یا آہنی ایک ایسا اسم ہے جو یا کے ہٹانے کے بعد جو بچتا ہے اس کی طرف نسبت پہ دلالت کرے، یا سے خالی ہونے کے بعد یا سے خالی کی طرف نسبت پہ دلالت کرے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آگے آگے. ہاں. اور ایک نقطہ اس میں بتایا کہ یہ اس میں منصوب میں جو یا نسبت ہوتی ہے اس سے ماقبل ہمیشہ مقصور ہوگا مطلقاً، چاہے کوئی سا بھی اس میں منصوب چاہے جس اسم سے بنائے جی اس کا ماقبل مقصوری رہے گا، ایرانی، آہانی، علوی، رضوی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ پنجابی، پنجابی عربی میں پے تو ہوتی نہیں ہے، پنجابی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی آگا. فاطمہ پڑھتا اب اس کی تعریف کی بات لکھ لیجیے گا، کوئی اور بات نہیں ہے. اس میں منصوب ایک ایسا ہے منصوب ایسا جس کے آخر میں ایک یا ایک یا مشددہ یا مشددہ ہوتی ہے مشددہ. تاکہ دلالت کرے، تاکہ دلالت بغیر یا کی نسبت. اسم کی نسبت میں نے اپنے الفاظ میں لکھ دیا جو یا مشددہ ہٹا کر بچتا ہے. اب یا مشددہ ہٹا کر جو بچتا ہے یہ یا مشددہ اس کی طرف نسبت پہ دلالت کرتی ہے، اس کی طرح نسبت پہ دلالت. ہاں دیکھیے مثال کے طور پر ایرانی میں آپ نے دیکھا ایک اسم ہے جس کا آخر میں یا مشددہ ہے تاکہ دلالت کرے یا مشددہ دلالت کرے اس اسم کی طرف نسبت پر. کون سے اسم کی؟ جو یا کے بغیر ہو یا ہٹا کے جو بچتا ہے، یا ہٹا کے جو یا کے بغیر. اب یا ہٹا کر کیا بچتا ہے؟ ایران بچتا ہے. ایران. اب میں اگر کسی کو کہوں یہ مثلا اسے کہوں گی ایرانی، یہ ایرانی یعنی تو اس شخص کی نسبت کس کی طرف دے دی؟ ایران کی طرف. یا کسی مارکر کو کہوں میں ماشی ایرانی تو یعنی میں نے اس مارکر کو نسبت دے دی ایران کی طرف.
जी ओके। عربی میں لوہے کو آہن بولتے ہیں اور فارسی کوئی آہنی آہنی. تو اب یہ آہنی اس میں منصوب ہے ایک ایسا اس میں جس کے آخر میں کیا ہے مشددہ ہے تاکہ دلالت کرے یہ آہن اس پر جو یا کے بغیر ہے. یا کے بغیر کیا ہے آہن. آہن آہن کی طرف اگر میں کسی چیز کو کہوں یہ آہنی ہے تو آہنی تو اس چیز کو میں نے نسبت دے دی یا مشددہ کے بغیر میں بچتا ہے آہن کی طرف تو لوہے کی ہے نہیں. جی آگے. نقطہ یہی ہے کہ یا نسبت اپنے ماقام کو سمجھ میں آ رہا ہے دوسرا دیکھیے چاہے کسی بھی اسم سے بنا ہو. ٹھیک ہے یہ نقطہ ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ نسبت کے کچھ خاص قواعد ہیں. کتنے قواعد لکھے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 10 کچھ قاعدے ہیں نسبت کے. اگر آپ کسی اسم سے اس میں منصوب بنا رہے ہیں تو اس کے بولیے قواعد ہیں. کچھ قواعد ہیں. ٹھیک ہے پہلا یہ ہے کہ ثلاثی وہ ثلاثی جو میں اس کے بعد حروف اصلی اگر محسوس ہیں حذف میں اگر اس میں فاؤل فعل ہے اس پہ تو فاؤل فعل کو ہٹائے گا. اگر لام فی حرف علت ہے تو لکھو مٹا دو اسے اس میں منصوب کے کچھ خصوصی قواعد ہیں. کیا ہیں؟ کچھ خصوصی قواعد ہیں. خصوصی قواعد اس میں منصوب کے خصوصی قواعد کیسے بنتا ہے یہ کس سے کیسے بنے گا کس اسم سے کیسے بنے گا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں. جی آگے. ہاں بھائی اس میں ثلاثی کے جس کے بعض حروف اصلی محذوف ہوں. اس میں ثلاثی کہ جس کے بعد حروف اصلی محذوف ہوں اس کی تو صورتیں بنتی ہیں. پہلا اگر محذوف فاعل فعل ہے فاعل فعل ہے تو پلٹ آئے گا تو کیا ہوگا پلٹ آئے گا. اگر محذوف فاعل فعل ہے اس میں منصوب بناتے وقت تو اس کا پلٹانا واجب ہے. اگر لام الفعل حرف علت ہو
ٹھیک ہے، حرف لام الفعل حرف علت. اس کی بھی دو صورتیں بنا دیں. لام الفعل حرف علت تو پلٹانا واجب، تو پلٹانا واجب ہے. لام الفعل حرف علت نہیں ہے تو لام الفعل حرف علت نہیں ہے تو نہیں پلٹے گا. ٹھیک ہے، نہیں پلٹے، پھر نہیں پلٹے گا. بابا سما فاطمہ رضا بھی تشریف آوردن. سلام. سلام آقا ولی مرحبا شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. صبح زیبای شما بخیر. صبح زیبای شما هم بخیر. شما بفرمایید انشاءالله این زندگی مبارکه و آرامی داشته باشید. همچنین آقا. سلام. نگاه کنید، شیعتون کیا ہے یہ؟ شیعہ شیعتون. شیعتون کے معنی علامت، نشانی. اصل میں تھا یہ کیا تھا؟ واو شین یہ تھا، کیا تھا؟ واو شین واو تھا، کیا تھا؟ واو شین واو. واو تھا. ٹھیک ہے، آپ جی فاؤل پہ تھا اس کے جگہ کے لیجیے. اب اس میں دیکھیے، آپ اس میں ثلاثی ہے، اس کے بعد حرف اصلی ہے، وہ اصلی حرف ہے محذوف جو ہے وہ فاؤل فعل ہے. جی لام الفعل حرف علت ہے، پھر کیا پلٹ آئے گا، اس میں جو تصریف بنے گا اور اس میں منصوب پلٹ آیا نہیں؟ جی پلٹ آیا. وش ویشا وی وی ہاں ویشا وی. لیکن ادھر دیکھیے کا کون آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اس میں سے بعض حرف اصلی حذف ہے اور وہ بھی فاؤل فعل حذف ہے، وہ بھی فاؤل فعل حذف ہے. لیکن لام فعل جو دال ہے حرف علت نہیں ہے تو یہ نہیں پلٹ جائے گا، یہ پلٹ کے نہیں آئے گا. نہیں ٹھیک ہے، نہیں ایدی لکھا آپ لوگوں نے. جی آغا لکھا. اگر محسوس اگر محذوف آپ کو مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ شور ہے. اگر محذوف فاؤل فعل نہ ہو کے لام الفعل ہو، اگر محذوف لام الفعل ہو، اس کی بھی دو صورتیں، اس کی بھی دو صورتیں. وہ کرتے ہیں. تسنیہ اور جمع سالم میں پلٹا تھا تو یہاں بھی پلٹے گا. کیا مطلب ہوا؟ یاد ہے نا تسنیہ وہ ثلاثی مجرد جس کے بعد حرف اصلی حذف ہو تو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو پلٹ آئے گا. پلٹ اگر تسنیہ اور جمع میں پلٹ آیا تھا تو یہاں بھی پلٹ آئے گا. اگر
तस्निया जमा में पलट आया था, याद है ना? तस्निया अब की तस्निया क्या थी? अब सब जानते हैं कि अब में वाव हस्फ था जी। इधर देखिए, अब तो तीन थे ना, बे वाव था, लेकिन अब उन बाप को कहते हैं वाव का है, इसका असली हस्फ है। अब इसकी अगर तस्निया बनाएंगे तो वो पलट आएगा, हो जाएगा अबावाने। याद है नहीं? जी अबावाने। अगर तस्निया में वो बास इसमें सुलासी जिसके बाद हर्फ असली हस्फ हो जी, और वो लामुल फेल हस्फ है, अगर वो तस्निया या जमा बनाते वक्त पलट के आया था तो यहाँ भी पलटेगा, यहाँ भी पलटाना, इसमें मंसूब में भी पलटाना। वाजिब। ठीक है। वइल्ला वइल्ला वगरना पलट के नहीं आया था, तस्निया या जमा, तस्निया या जम सालिम में नहीं पलटा था, तो वो पलटाना दोनों जायज है, चाहे पलटा लीजिए या ना पलटाइए। मिसाल दे दूं, पहले वाली की मिसाल दे दूं। अब देखिए, आप इधर देखिए, अब लामुल फेल हस्फ था, तस्निया में पलट के आया था, नहीं आया, लिहाजा यहाँ भी पलटाना वाजिब होगा। अबावी क्या होगा? अबावी। आबावी। लेकिन अगर तस्निया और जमा सालिम में पलट के नहीं आया था तो पलटाना या न पलटाना, वापस आना नहीं, पलटाना न पलटाना दोनों जायज, दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों जायज। ठीक है। मिसाल के तौर पर दम है, याद है? दम में पलट के नहीं आया था, दमाने में ऐसे ही हो गया था, दमाने हो गया था, उसमें पलटाना नहीं है, पलटा नहीं था, लिहाजा आप यहाँ पे दम का क्या कह सकते हैं? दमी भी कह सकते हैं और पलटा भी सकते हैं, दमावी। अब देखिए, वाव पलटाया नहीं, दम का दमागुन था, वाव पलटाया ना पलटाया, दमी ऐसे ही आए, निस्बत लगा दी दमी। या इसमें इस्माने तस्निया ऐसे ही बन गया था ना, हर्फ असली पलट के तो नहीं आया था, समागुन था, समागुन। अब ये समागुन जो था वाव हस्फ हुआ था इसम से या नहीं, उसके बदले हमजा शुरू में आया था। अब उसकी तस्निया जब बनी थी तो वापस आया था वाव, इस्मवाने हुआ था, इस्माने वाव नहीं पलटा था। तब यहाँ पे आप पलटाएं मर्जी, इसमी जी, इसमी या समावी कह लीजिए। अब आप कहेंगे इसमी तो ठीक है, इसमी समावी में कैसे? वाव तो पलटाई, तो वाव जब पलटाई तो उसकी जगह जो हमजा आया था वो भी तो हट गया ना, समावी लिख लिया आप लोगों ने, से ये फायदा होगा, लिख लिया। कमाल है, लिखा के ना जगह नहीं है, या मैदानी मैदान लिखा। चलिए बेटा, टाइम हो गया 10। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मंसूब की तारीफ समझ में आ गई, कि ऐसा इसमें जिसके आखिर में या मुशद्ददा होती है, तशदीद वाली या, जो बगैर या से अगर खाली होता तो उस या से खाली होने की सूरत में जो इस्म बनता था उस इस्म की तरफ निस्बत पे दलालत करता है। ठीक है, जैसे ईरानी में या के बगैर ईरान बचता है, ईरान की तरफ निस्बत पे दलालत करे। आहानी में जी या से हटा के जो आहन बचता है उसकी तरफ निस्बत पे दलालत करे। मतलब तो ये है आहानी, इस चीज को जो मैं निस्बत दे रहा हूँ तो आहन की तरफ। रज़वी तो अब या के हटा के, ठीक है, क्योंकि रेजा था ना, वो रेजा में जो अलिफ दिखता है आपको, इमाम रेजा में अलिफ दिखता है, वो में वाव था, वाव से बदला हुआ है, रेजाबुन था, रेजाबुन से रेजा है नहीं। अब क्योंकि वो तस्मिया बनाते टाइम पलट के आता था रिजावाने,
اب اس میں بھی وہ آ جائے گا رضا بھی. اب یہاں سے ہٹا کے رضا بچتا ہے, رضا کی طرف نسبت پہ دلالت کرے. اگر آپ رضا بھی ہیں تو یعنی آپ کی نسبت ایک رضا سے دی گئی ہے, نقوی نقی سے دی گئی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.